عشق کے ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ لوگ تحقیق کرتے رہے، ان کو حق ہے تحقیق کرنے کا، لیکن عشق والوں کو تحقیق سے کام کیا بات ہے؟ میرے امام نے کہا تھا تحقیق چل رہی تھی، کعبہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، تحقیق چل رہی تھی، علم والوں کے درمیان تحقیق چل رہی تھی، کعبہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ میرے امام نے کہا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اس لیے کہ عشق کی بات جدا ہوتی ہے، عقل کہتی ہے جان بچا، عشق کہتا ہے کود جا۔ اقبال کہتے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ تو عقل کہتی ہے جان بچا، عشق کہتا ہے مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جائے۔ عشق کے الگ تقاضے ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا عقل والا ٹھوکر کھا سکتا ہے، لیکن عشق والا نہ کبھی ٹھوکر کھاتا ہے نہ کبھی ٹھکرایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا عقل والا ٹھوکر بھی کھاتا ہے، ٹھکرایا بھی جاتا ہے، عشق والا کبھی نہ ٹھوکر کھاتا ہے اور نہ کبھی ٹھکرایا جاتا ہے۔ عقل کہتی ہے بیٹا بچا، عشق کہتا ہے قربان کر۔ عقل کہتی ہے بیٹا قربان کرے گا تو نسل باقی نہ رہے گی، توجہ آپ۔ عقل کہتی ہے بیٹا قربان کرے گا تو نسل باقی نہ رہے گی، عشق کہتا ہے قربان کر، جس کے عشق میں قربان کر رہے وہ بچانے والا ہے۔ پتا چلا جب بھی عقل اور عشق میں جنگ ہوئی ہے تو عقل ہار گئی ہے، عشق جیت گیا ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا عقل کہتی تھی گھر نہ چھوڑ، حسین نے گھر چھوڑا، عقل کہتی تھی بیٹا قربان نہ کر، عشق کہتا تھا قربان کر دے۔ عقل کہتی تھی نسل ختم ہوگی، عشق کہتا تھا جس کے عشق میں دے رہے وہ بچائے گا۔ یزید 8 سے زیادہ بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، اس کی کوئی نسل نظر نہیں آتی۔ حسین ایک بیمار چھوڑ گئے تھے، آج مسلمان کا کوئی محلہ نہیں جہاں حسین کی اولاد موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ شہید اعظم کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ خود ہی نعرہ لگاتے رہیں کہ جواب بھی لیں گے کسی سے، ٹائم بچا رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ذرا نعرے کا جواب بھی دیا کرو سنیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مخدوم سنہ، فیضان اولیاء کرام، جشن سنگ بنیاد حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نعرہ 1 لگائیں 2 لگائیں، لیکن بہرحال سب شامل ہو کے لگائیں، 50 بھی لگائیں تو سب شامل ہو، تنگ نہ آئے، اس لیے کہ نعرہ لگانا خوشی کے موقع پہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اس دن نعرہ لگایا جس دن عمر ابن خطاب اسلام قبول کرتے تو میرے نبی نے نعرہ لگایا تھا، اور جب صحابہ نے حضور کو سن کر نعرہ لگایا تو مکے کی وادیاں گونج گئی تھی صحابہ کے نعرے تکبیر سے۔ اس لیے جب نعرہ لگے تو محفل گونجنا چاہیے، ہاں ایسا نہیں لگے کہ نعرہ اس طرف سے لگ رہا ہے ادھر سے لوگ سو رہے ہیں یا کسی غم میں مبتلا ہے، نہیں، یا تو نہ لگے یا لگے تو پھر اس کا جواب اچھے سے آئے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات، عشق کی بات ہو رہی، مولا کائنات اتنی عظیم ہستی، لیکن قربان، جب آپ نے ایک دن کہا کہ کاش کاش آخرت میں ایسا ہو کہ ایک طرف اللہ مجھے کہے کہ یا تو جنت میں جا یا تو 2 رکعت نماز پڑھ۔ یہ سید السادات، سیدوں کے بھی باپ ہے، ابو السادات، سید السادات، جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا، جس کو مطلع القمرین میں امام اہل سنت نے اس حدیث کو لکھا کہ لوگ الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی سے، میں اور علی ایک درخت کی 2 شاخوں کا نام، ایک ٹہنی کی 2 شاخوں کا نام ہے، یہ حضور نے فرمایا، یہ علی مرتضیٰ کی شان بیان فرمایا۔ سید السادات، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے،
वाक़िअतन मेरे और आपके चेहरे को देखना, कोई नाम लेकर हमारे लिए रिवायत नहीं कि अमीनुल कादरी का चेहरा देखना इबादत है, कोई रिवायत साबित नहीं कर सकता ना इस पर। लेकिन अली वो हस्ती है जिसका नाम लेकर रसूलुल्लाह ने फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत है। और इसको रिवायत उस जात ने किया है जिसको अस्दकुस सादिकीन कहा जाता है, सुभान अल्लाह, सय्यदुल मुत्तकीन कहा जाता है, राज़दारे नबूवत कहा जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक इमामुस सहाबा सय्यदुस सहाबा अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने पूछा, अब्बा जान महफिल में जब अली होते हैं तो आपकी नजरें अली पर ही सिर्फ क्यों गड़ी रहती है, अली को ही क्यों देखते रहते हैं? तो सिद्दीक अकबर ने सिद्दीका से कहा, आयशा मैंने अपने नबी से सुना है कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। जिसका चेहरा देखना इबादत, जो जन्नत का टिकट देने वाला है, कसीम जन्नत और जहन्नम है जो, इसको भी मतलउल कमरैन में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि अली तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। वाह वाह वाह, यानी जन्नत जिसको बांटने का हक है। मुझे नाजिम साहब को, इन उलमा को जन्नत बांटने का हक नहीं। हम तो इसी पे परेशान है अभी के खात्मा भी ईमान पे होगा कि नहीं। अल्लाह, हाँ, उसकी कोई गारंटी थोड़ी है। गौस पाक जैसे लोग रोते थे ईमान पे खात्मे के लिए, मैं क्या हूँ आप क्या है, ये कोई गारंटी है? अल्लाह की खुफिया तदबीर से बचो, डरो। ये बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ो सुन्नियों। मजमूअ ज़वाइद की हदीस है, मजमूअ ज़वाइद की रिवायत है, मेरे आका ने फरमाया जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि वो जहन्नमी है। अल्लाह, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी वो रात रात भर रोते थे दाढ़ियां पकड़कर। खुद मौलाए कायनात जो जन्नत के टिकट बांटेंगे, रात का आखिरी हिस्सा आता तो अल्लाह के खौफ से ऐसे दाढ़ी पकड़ के रोते थे जैसे किसी को सांप डंक मारता है तो वो कैसे तड़पता है, वैसे अली ये मुर्तजा तड़पते थे अल्लाह की बारगाह के अंदर। ये उनकी रातें थी। और अपनी रातें जो जन्नत के मालिक बना दिए गए थे, उनकी रातें इस तरह खौफ खुदा में गुजरती थी। और जिनको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं है फिलहाल, वो अपनी रातों को मोबाइल देखते हुए, जिना के मनाजिर देखते हुए गुजार रहे, और उनको गुरूर है कि हम जन्नत में जाएंगे। वो हीरो हीरोइन को नंगा नाचते देख रहे हैं, उन्हें घमंड है कि हम जन्नत में जाएंगे। जो जुमा की 2 रकअत के सिवा तीसरी चौथी रकअत की हिम्मत नहीं करते, जो खुतबे के वक्त मस्जिद में आते बातचीत करते हुए दाखिल होते, खुतबा हो रहा होता है वो वुजू करते हैं और नमाज में शामिल होते, बाज मर्तबा तो एक एक रकअत छूट जाती, इधर सलाम फेरा, ऐसे भागते हैं जैसे बच्चे स्कूल की छुट्टी होने पे बस्ता लेकर के भागते हैं। ये हालत मुसलमानों की है मस्जिद से भागने की, और उन्हें गुरूर और घमंड है कि हम जन्नत में जाएंगे। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो। बहुत सो चुके हो, बहुत गफलत में हो, और याद रखना अगर आप ये तवक्को करते हो कि मैं आपकी पसंद की बात करके जाऊंगा तो वल्लाह मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपनी आखिरत की पड़ी है। तकरीर मेरा पेशा नहीं, कस्टमर की खुशी का वो सोचता है जिसका कोई चीज पेशा बन जाती है। वल्लाह ये कोई कस्टमर वाला सिस्टम नहीं है, ये अल्लाह को मनाने के लिए आए हैं। आप भी और हम भी खुदा के लिए, खुदा के बंदो रहम करो। बेनमाजीपन की वजह से तुम पे अजाब मुसल्लत किया जाएगा, न तुम बर्दाश्त कर सकते हो, न मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अल्लाह का अजाब अगर पहाड़ों पे डाल दिया जाए तो पहाड़ पिघल जाए, उसके अजाब की शिद्दत का हाल ये है। मेरे अल्लाह का फरमान है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अल्लाह का अजाब बहुत शदीद है। मेरे अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है और वो वाक़े होने वाला है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लिवाक़ि, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर के रहेगा, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर के रहेगा। और एक मकाम पे फरमाया इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, वो नमरूद को पकड़ता है तो लंगड़े मच्छर से हलाक कर देता है, तो फिरौन की पकड़ करता है तो आज तक उसको ना कफन नसीब है ना उसको कब्र नसीब है। किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। 2 रकअत के जुमा पढ़ने वालों, तुम्हें गुरूर है कि तुम जन्नत में जाओगे? वल्लाह जन्नत न इतनी सस्ती है जितनी हमने कर दी है, और न इतनी
مشکل ہے جتنا تبلیغی جماعت والوں نے کر دیا. جی اتنی مشکل بھی نہیں جتنا انہوں نے کی, اور جتنا اتنی سستی بھی نہیں جتنا ہم نے کی. ان کا چہرہ دیکھو, وہ جنت میں جاؤ, اور ہم داڑیوں پہ ہاتھ پھیرے, میرے چہرے دیکھ کے لوگ جنت میں جائیں. ارے تیرا بھی جنت میں جانے کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ میں اور آپ کیا سچی بات کہوں سنیو تو آپ جانتے ہیں رسول اللہ کے ظاہری دور میں کچھ جوان کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کر, توجہ کرنا, کچھ جوان کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام جا رہے ہیں, حضور ان کے پاس رک گئے. سرکار نے فرمایا کیا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ کیا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ وہ چپ رہے. حضور نے فرمایا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ انہوں نے کہا نہیں. آقا فرماتے تم پہ افسوس ہے کہ تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ نہیں ملا اور تم ہنس رہے ہو. حضور نے ان کے ہنسنے کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ ابھی تم جنت میں نہیں گئے اور تم ہنس رہے ہو. اگر ہمیں دیکھیں گے حضور, اور بلکہ ہمیں تو دیکھ رہے, ہمارا ایمان ہے, حضور کے دل پر کیا گزرتی ہو. جب جمعہ کے دن تم صرف 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تم فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تم ظہر اثر اور مغرب کو غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تمہاری بیٹیاں ولیمے کے اندر میک اپ کر کے بغیر دوپٹے کے شرکت کرتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تمہاری بیٹیاں اسکول اور کالجوں میں بے پردہ جاتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تمہارے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے تمہاری گھر کی عورتیں تم موبائل پر گیم کھیلتے ہوں گے, جوا کھیلتے ہوں گے, اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. آج لوگ کہتے ہیں پوری دنیا کا مسلمان بے چین اور پریشان ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا لاکھپتی ہے پھر بھی سکون نہیں, کروڑ پتی ہے پھر بھی سکون نہیں, اتنا کماتے پھر بھی سکون نہیں, اتنا بڑا کاروبار ہے پھر بھی سکون نہیں. غریب بھی بے سکون ہے, مالدار بھی بے سکون ہے, امیر بھی بے سکون ہے, غریب بھی بے سکون ہے. جو بستر پر سوتا ہے, چٹائی پہ سوتا ہے وہ بھی بے سکون ہے, جو نرم گدوں پہ سوتا ہے وہ بھی بے سکون ہے. وجہ کیا ہے؟ جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے اس قوم کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے مل سکتی ہے؟ اور نماز میں میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو مسلمانوں